بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کو درد میں دیکھ کر ملے، ورنہ اپنا درد تو جانور کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا، مقام بھی بن جائے گا۔ کردار صرف عورت کا ہی نہیں ہوتا، مرد حضرات بھی جب کردار سے گر جائیں تو برد کردار ہی کہلائیں گے۔ مجھے یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہوتا ہے۔ مجھے اب لوگوں کے دیے گئے دکھوں پر دکھ نہیں بلکہ ان پر ترس آتا ہے۔ جب کسی نے چھوڑنا ہو تو اس کے بولنے کا اندازہ بدل جاتا ہے۔ باقی مخلوق تو زیادہ سے زیادہ آپ کے جسم کو گھائل کر سکتی ہے، مگر روح کو زخم دینے کا فن فقط اشرف المخلوقات کے پاس ہے۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا دکھنے والا مرد بھی مکروہ لگنے لگتا ہے۔ یوں وفاؤں کے سلسلے نہ رکھ کسی سے، لوگ ایک خطا کے بدلے ساری وفائیں بھول جاتے ہیں۔ دن بھر کی مسافت اور تھکن کے بعد سکون کی نیند صرف اسی صورت آ سکتی ہے جب ضمیر پر کوئی بوجھ نہ ہو۔ زندگی آخر رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ وہ اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور سسرال والے کہتے ہیں تیرے باپ نے ہمیں دیا کیا ہے۔ جتنی بھیڑ بڑھ رہی ہے زمانے میں، لوگ اتنے ہی تنہا ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ ناکامی سوتیلی ہوتی ہے اور کامیابی کے 100 رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ اگر کسی کی مسکراہٹ آپ کے وجود سے وابستہ ہے تو یقین کیجئے آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ بہتر زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کر لو، سب کو سب کچھ نہیں ملتا۔ اس کائنات میں صرف رب کی دکان ایسی ہے جہاں کچھ لینے کے لیے جیب میں نیکی کے سکے نہ بھی ہوں تو چند آنسو ہاتھ پر رکھ کر پیش کر دیں، دکان کا مالک آپ کی سوچ سے بھی زیادہ عطا کرے گا۔ کامیابی کا سفر آپ کی سوچ کی دنیا بدلنے سے شروع ہوتا ہے اور بعد میں آپ کی ساری دنیا بدل کر رکھ دیتا ہے۔ جو عبادتیں، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ زندگی بدلنی ہو تو ایک جملہ، ایک واقعے، ایک استاد سے بدل جاتی ہے، نہ بدلنی ہو تو ہزار کتابیں، دانشور اور واقعات مل کر بھی آپ کا بال بیگا نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات ناکامی ہمیں یہ سکھا رہی ہوتی ہے کہ یہ تمہارا کام نہیں، تم کسی اور کام کے لیے پیدا ہوئی ہو۔ کوئی عرس کا لنگر نہیں کھاتا تو کوئی میلاد کا، اور کوئی محرم کی نیاز نہیں کھاتا، لیکن غریب کا حق اور حرام کی کمائی سب کے سب کھا جاتے ہیں۔ وہ شخص آپ کا محسن ہے جو آپ کو یہ یقین دلا سکے ہاں تم کر سکتے ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا جوہر 3 چیزوں میں ہے: اپنی تندرستی کو چھپا جانا، یہاں تک کہ تمہاری خودداری کے باعث لوگوں کو تم پر دولت مندی کا گمان ہو،
اپنا غصہ چھپا جانا یہاں تک کہ لوگوں کو لگے تم شاد ہو، اپنی پریشانی کو چھپا لینا یہاں تک کہ لوگوں کو لگے کہ تم راحت میں ہو، اپنی خوشی کا آغاز باپ کو گلے لگا کر کریں۔ یاد رکھیے، باپ بوڑھا ہو کر نہیں مرتا، اکیلا ہو کر مرتا ہے۔ وضاحتیں ہمیشہ غلطیوں کی نہیں دی جاتی، اکثر اپنے مزاج کے خلاف جا کر وضاحت اس لیے بھی دی جاتی ہے کیونکہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے، اور بوجھ ہمیشہ غلطیوں کے نہیں ہوتے، چاہتیں بھی بہت باری ہوتی ہیں۔ محرومی انہی لوگوں کے سامنے چلتی پھرتی ہے جو مظلوم اور بے بسی کا ماتم کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ آئینوں سے ڈر جائیں گے لوگ یہاں، کبھی کردار نظر آیا جو چہرے کی جگہ۔ کیا فرق پڑتا ہے تمہارے پاس کتنا حسن، کتنی دولت، کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، کتنے گھر، کتنی گاڑیاں ہیں، کھانی تو بس 2 روٹیاں ہیں نا، گزارنی تو بس ایک زندگی ہے نا۔ فرق تو صرف یہ پڑتا ہے کہ ہم نے کتنے پل خوشی کے گزارے اور کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوش و خرم اور مطمئن ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، ہم انسان نہیں کرتے۔ یہ سارے گڑھے جس میں ہم گرتے ہیں یہ اللہ نے نہیں کھودے، ہمارے اپنے کھودے ہوئے ہیں۔ وہ تو عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، بخشنے والا ہے، وہ تو رحمان و رحیم ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت ہی بندے سے اس کی محبت ہے۔ خسارہ مال ہی کا تو نہیں ہوتا، ذہنی پستی و پامالی بھی سوچ کا خسارہ ہی ہوتی ہے۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ کچھ لوگ مسکراہٹیں بکھیرتے رہتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ خود اندر سے کب کے مر چکے ہیں۔ پوری دنیا میں ایک ہی شخص ہے جو آپ کو بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان میں رونے کی ہمت باقی نہیں رہتی، مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ اسے صبر آ گیا ہے۔ کبھی کبھی کسی چیز کی قدر اور احساس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ وقت اس کے بغیر رہا جائے۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر ہی بیٹھتی ہے۔ جب ہم ہر بات کا اپنا ایک مطلب نکال لیتے ہیں تو پھر کسی دوسرے کی دلیل ہمیں کم ہی سمجھ آتی ہے۔ نزدیک سے آنے والی آوازوں میں سے قریب ترین آواز ضمیر کی ہوتی ہے، جو کہ بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ اگر ہمارا بلڈ پریشر غریب کے سامنے جلدی چڑھ جاتا ہے اور امیر کے سامنے نارمل رہتا ہے تو ہمیں بلڈ پریشر کا نہیں، منافقت کا علاج کروانا چاہیے۔